الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کا مطالعہ آیت 100 سے کر رہے ہیں۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورہ دینونت کی سورہ ہے، یعنی جزا و سزا کی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں انسانوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے اس کی ایک تصویر اس سورہ میں دیکھی جا سکتی ہے کہ جب دنیا میں اللہ کی دینونت، اللہ کی جزا و سزا برپا ہوئی تو فیصلے کس طرح سنائے گئے۔ چنانچہ اس میں پہلی بات یہ واضح ہوئی کہ وہ لوگ جو شرک ہی کو اپنا دین بنا کر رہیں گے اور توجہ دلانے کے باوجود، تنبیہ کے باوجود، غلطی واضح ہو جانے کے باوجود اصرار کریں گے، ان کے لیے آخری سزا ہے۔ وہ دنیا میں موت کی سزا تھی، اس کو بیان کر دیا۔ دوسری چیز یہ واضح ہوئی کہ جن لوگوں نے توحید کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا لیکن کسی تعویل کی غلطی کی وجہ سے وہ شرک بھی کر بیٹھتے ہیں یا اس کی غلطی ان پر واضح نہیں ہوتی اور اس میں مبتلا رہتے ہیں، سزا تو وہ بھی پائیں گے، لیکن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تخفیف اور نرمی کا رویہ اختیار کریں گے۔ وہ یہاں بھی کیا، چنانچہ فرما دیا کہ ان کے لیے موت کی سزا نہیں ہے، ان کے لیے ذلت کی زندگی ہے۔ وہ ذلت کے ساتھ جئیں گے، محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کریں گے۔ تیسرے وہ لوگ زیر بحث آ گئے جنہوں نے منافقت کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ چنانچہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ دنیا میں تو جب تک ان کا نفاق ظاہر نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان پر اس قانون کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا ظاہر کے اصول پر ہے اور خدا کی دینونت بھی اگر برپا ہو تو ظاہری کے لحاظ سے دنیا میں فیصلے ہوں گے، لیکن یہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ قیامت میں بھی گرفت سے بچ جائیں گے، وہاں ان کے اور منکرین کے انجام میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو یہ بات واضح کر دی۔ پھر یہ بتایا کہ وہ لوگ جن کے اندر سچا ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا طریقہ اختیار کریں گے۔ یہاں بھی یہی ہے اور آخرت میں بھی یہی ہوگا۔ اس سے یہ بات واضح کی کہ انسان کے رویے کو بنیادی طور پر دیکھا جائے گا کہ وہ صحیح ہے، اس کے بعد وہ بہت کچھ عفو و درگزر کی اور معافی کی اللہ تعالیٰ سے توقع کر سکتا ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے معاملے میں پروردگار کا فیصلہ اسی دنیا میں صادر ہو گیا کہ ان کے لیے اب جنت ہے، یعنی جنت کی بشارت ان کو دنیا ہی میں دی جا رہی ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جب یہ دینونت، جب یہ جزا و سزا سرزمین عرب میں آخری مرتبہ برپا ہوئی تو وہ کون لوگ تھے کہ جن کے لیے اللہ کی جنت کا فیصلہ ان کے علم و عمل کی بنیاد پر بالکل صراحت سے ہو گیا، یعنی معافی، سفارش، اللہ تعالیٰ کا عفو و درگزر، وہ یہاں ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ان کے علم اور عمل میں ایسی غیر معمولی ترقی اللہ نے دی، ان کو توفیق ملی، انہوں نے ایسے اقدامات کیے کہ ان کے لیے یہاں بھی جنت ہے اور آگے بھی جنت ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اب ان کا ذکر کیا ہے، اور میں نے یہ آیت پڑھ دی تھی پچھلی نشست میں، اس کا ترجمہ بھی کر دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پوری سورہ سے بالکل واضح ہے کہ یہ آخری زمانے میں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے تھوڑی دیر پہلے، جب تبوک کا سفر پیش آیا، جب یہ آزمائش برپا ہوئی، اس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی ہے۔ تو اس میں جب یہ بشارت دے دی گئی ہے تو اب جن کو دی گئی ہے ان کے بارے میں قیامت تک یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس میں اب کوئی دوسری رائے محض تاریخی روایات کی بنیاد پر
اور اپنے مذمومات کی بنیاد پر قائم کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، اور کوئی شخص اگر ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کے اس فیصلے کے خلاف زبان کھولتا ہے۔ اس میں فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ مہاجرین و انصار دیکھیے دو گروہوں کو متعین کر دیا، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ کی دعوت پر ہجرت کی، اور صرف یہ نہیں کہ ہجرت کی، ہجرت تو بہت بعد میں بھی لوگ کرتے رہے، وہ اس میں سبقت کرنے والے تھے، یعنی انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی، یا آپ کے بعد جب دعوت دی گئی وہ ہجرت کر کے آتے چلے گئے، ان کو مہاجرین کہا، اور مزید واضح کر دیا کہ وہ سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں۔ اس میں ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی ابہام باقی نہیں رہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں یہ لوگ اتنے نمایاں، اتنے ممتاز تھے، یہ اسٹیبلشڈ ہسٹری نے متعین کر دیے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں خلفائے راشدین ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے انصار میں سے آگے بڑھ کر اپنے دروازے کھولے ہیں وہ ہیں۔ تاریخ میں ان کے نام بھی محفوظ ہیں، ان کی شخصیات بھی، ان کے کارنامے بھی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی یہ مہاجرین میں بھی ہے اور انصار میں بھی، دونوں گروہوں میں۔ انصار میں یعنی جنہوں نے آپ کو دعوت دی، سب سے پہلے اپنے دروازے آپ کے لیے کھولے، اپنی بستی آپ کو پیش کر دی۔ اس کے بعد جب مہاجرین آنا شروع ہوئے تو مواخات کو قبول کیا، یعنی ایک ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لیا، اور اس طرح ان کے لیے اس سرزمین میں رہنے بسنے کے مواقع پیدا کیے، اور پھر اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دیا، اور اس میں بھی سبقت اختیار کی، یعنی یہ صفات بیان کی ہیں۔ وہ مہاجرین ہیں، وہ انصار ہیں، اور پھر مہاجرین و انصار کے اندر بھی سبقت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، پھر ان کے پیچھے وہ لوگ آئے جنہوں نے اچھا رویہ اختیار کیا۔ اس میں بھی دیکھیے ایک واضح علامت بیان کر دی، یعنی ان کا جو رویہ رہا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے معاملات میں، آپ کو جو مختلف زندگی میں مراحل پیش آئے ان میں، جو آزمائش کے وقت آئے ان میں، تو اگر انہوں نے خوبی کا رویہ اختیار کیا ہے، یعنی ظاہر ہی میں وہ پیغمبر کا ساتھ دینے والے، مسلمانوں سے خیرخواہی کرنے والے ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں ہے، تو یہ تعبیر اختیار کی جس طرح وہاں یہ تھی کہ وہ کہ جو سبقت کرنے والے ہیں، تو گویا بالکل متعین ہو گئے، اور یہاں پر بتا دیا کہ جنہوں نے خوبی کے ساتھ پیروی کی ہے، باطن میں جھانکنے کا کسی کو حق نہیں ہے، وہ منافقین زیر بحث آ چکے اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو وہ سب کے سب، تو اس طرح گویا دو جماعتیں سامنے آ گئیں، ایک وہ کہ جنہوں نے سبقت کی مہاجرین و انصار سے، اور ایک وہ جنہوں نے انہیں سبقت کرنے والوں کی پیروی کی ان کے اندر سے، ہیں وہ سب مہاجرین و انصاری۔ تو فرمایا کہ مہاجرین و انصار کے ان لوگوں سے اللہ راضی ہوا۔ اب یہ بہت بڑی بشارت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی کو راضیتم مرضیہ کی بادشاہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جو بشارت اس کو موت کے وقت ملتی ہے وہ انہی الفاظ میں ملتی ہے، راضیتم مرضیہ، اللہ تم سے راضی ہوا، تم اللہ سے راضی ہوئے۔ انہی الفاظ میں ان کو بشارت دی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں، اور وہ بھی جنہوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے۔ اب ان کا صلہ بیان کیا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ دو لفظوں میں قرآن مجید جنت کی تصویر کھینچ دیتا ہے، یعنی نیچے نہریں بہتی ہوں گی، گویا باغات ہیں، ان میں وہ سب کچھ موجود ہے
جو دنیا میں کسی بادشاہ کو بھی میسر ہونے کا تصور کیا جا سکتا ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، خالدین فیہا ابدا، اور فرمایا یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اس سے پیچھے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام سے باخبر کیا ہے، ان کے مقابل میں اب سچے اہل ایمان کو، سابقون کو بھی بتا دیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ یعنی اب قیامت کا انتظار ان کے لیے نہیں ہے، نتیجہ تو وہی نکلنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں بشارت دے دی گئی۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایک تعبیر رائج ہو گئی ہے بعض روایتوں کی بنیاد پہ، عشرہ مبشرہ، یعنی وہ جنہیں دنیا میں بشارت دی گئی۔ 10 صحابہ کے نام لیے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ان میں شامل ہیں، لیکن یہ تحدید قرآن مجید کی روشنی میں اس طرح نہیں ہے۔ قرآن مجید سب کے لیے، یہ سب کے سب جو سابقون اولون ہیں اور جنہوں نے احسان کے ساتھ، خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے، سب کو جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ تو یہ بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی خبر واحد میں نہیں آئی، اس کے لیے لوگوں کو متعین کر کے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اوصاف و صفات نے ان کو بالکل نمایاں کر دیا ہے، اور اس لحاظ سے یہ بتا دیا ہے کہ قیامت کا فیصلہ ان کے بارے میں اسی دنیا میں سنا دیا گیا۔ اس روشنی میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں میں یہ کہتا ہوں کہ دینونت کی سورہ ہے، یعنی جزا و سزا کی تصویر دکھا رہی ہے کہ وہاں کیا ہوگا اور کن اصولوں پر ہوگا۔ اس پر ایک مفصل حاشیہ ہے، اس میں لکھا ہے میں نے، یہ اب عام مسلمانوں اور منافقین، یعنی ایک تو عام مسلمان ہے جو ظاہر ہے کہ سابقون اولون نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی بڑی تعداد اس وقت تک ہو چکی تھی، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تو یہ اب عام مسلمانوں اور منافقین دونوں کے سامنے نمونے اور مثال کی حیثیت سے ان لوگوں کو پیش کر دیا ہے جو پیغمبر کے ساتھیوں میں گلے سرسبد اور اصل سرمایہ تھے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں فائز المرام ہوئے۔ یہ جو بشارت دی ہے کہ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو جو سب سے بڑی کامیابی ہے اس کی بشارت دنیا میں جن لوگوں کو دی گئی، وہ 2 4 10 نہیں تھے، وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، اور ان کا یہاں ذکر کر کے ان کو نمونے اور مثال کے طور پر سامنے رکھ دیا۔ استاذ امام لکھتے ہیں، فرمایا کہ اس امت کا ہراول دستہ مہاجرین و انصار میں سے وہ سابقون اولون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی کی دعوت پر لبیک کہی۔ یعنی ان کو سابقون اولون کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے یہ دعوت پر لبیک کہہ کے ایمان لائے، جو اس وقت اسلام کی طرف بڑھے جب ایک قدم بھی اس کی طرف بڑھنا گونا گوں مزاحمتوں کا مقابلہ کیے بغیر ممکن نہ تھا۔ کیسی مزاحمتیں تھیں، کس طرح کا تشدد تھا، خاص طور پر زیر دستوں کے لیے، اس کی تفصیلات اگر دیکھنا ہوں تو سورہ عنکبوت میں اور بعض دوسری صورتوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ گونا گوں مزاحمتوں کا مقابلہ کیے بغیر ممکن نہ تھا، اور جو اس وقت نبی کی حمایت و مدافعت کے لیے اٹھے، جب اس کی حمایت و مدافعت تمام احمر و اسود سے لڑائی مول لینے کے ہم مانی، یعنی ہر سرخ و سفید کے ساتھ گویا مقابلے کے لیے کھڑے ہو جانے کے معنی تھے۔ اس وقت پیغمبر کو نہ کوئی سیاسی غلبہ حاصل تھا، نہ کوئی آثار ابھی نمودار ہوئے تھے، نہ کسی کے وہم و گمان تھا کہ ایک دن اس سرزمین کی بادشاہی ان کو مل جائے گی، اس وقت جنہوں نے ساتھ دیا۔ دوسرے درجے پر وہ لوگ ہیں، یہ پہلا درجہ ہے سابقون اولون۔ دوسرے درجے پر وہ لوگ ہیں جو اگرچہ اولیت و اسبقیت کا درجہ تو حاصل نہ کر سکے، یعنی یہ تو نہیں ہوا کہ وہ پہلے ہی مرحلے میں ایمان لے آئیں، تاہم انہوں نے پورے اخلاص اور پوری راست بازی سے سابقین اولین کے نقش قدم کی پیروی کی۔ یعنی وہ ایمان تو بعد میں لائے، پہلا قدم بہت مشکل ہوتا ہے، بارش کا پہلا قطرہ وہ آسانی سے زمین تک نہیں پہنچتا، تو یہ تو بڑا مشکل کام تھا، اور اس میں تھوڑے لوگوں کو سعادت حاصل ہوئی، لیکن ایک بڑی تعداد نے اس کے بعد اخلاص کے ساتھ پیروی کی۔ تو یہ چونکہ بتا دیا اوپر کہ ان کے لیے بھی یہ بشارت ہے۔ اس پیروی میں انہوں نے کسی نمائش، کسی مصلحت، کسی غرض
یا کسی نوع کے تذبذب اور نفاق کو دخیل نہیں ہونے دیا۔ ان کا جو مجموعی رویہ رہا وہ اطاعت کا، اتباع کا، پیغمبر کی بات ماننے کا، اس کے احکام کی پیروی کرنے کا رہا، اور انہوں نے مخلصانہ طریقے پر پیغمبر کا ساتھ بھی دیا اور دین کے احکام پر بھی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق، وہ ظاہرہ ہر شخص کی یکساں نہیں ہوتی، اس پر عمل بھی کیا۔ ایک مرتبہ بڑھ کر انہوں نے پیچھے مڑنے کا نام نہیں لیا۔ جن سے کٹنا تھا ان کو کاٹا، تو اس طرح کے کوئی تسمہ لگا نہیں رہنے دیا۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس وقت ایک بڑی آزمائش تھی، لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، لوگوں کو اپنے اعزاء اقربا چھوڑنے پڑے، بعض لوگوں کو اپنے بچوں سے الگ ہونا پڑا، بعض بچوں کو اپنے ماں باپ سے الگ ہونا پڑا، یہاں تک کہ بیوی اور شوہر کے مابین بھی یہ صورت پیدا ہو گئی کہ بیوی ایمان لا کے حبشہ میں جا رہی ہے اور واپس آ رہی ہے، اور شوہر اول تو ایمان کی سعادت سے محروم رہا، اگر لایا تو کوئی اور دین اختیار کر لیا۔ تو یہ صورتحال پیش آئی۔ جن سے کٹنا تھا ان کو کاٹا، تو اس طرح کے کوئی تسمہ لگا نہیں رہنے دیا، اور جن سے جڑے تو اس طرح نہیں کہ منہ پھیر کر ادھر کو ادھر کو بڑھا کے ہاتھ، یعنی پوری یکسوئی کے ساتھ۔ اسی کو قرآن مجید لفظ حنیف سے ادا کرتا ہے، بلکہ اس طرح جڑے کہ تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، گویا ایک جان ہو گئے۔ پیغمبر کے ساتھی، جس کو دوسری جگہ سورہ فتح میں اس طرح بیان کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی اس کے مصداق بن گئے۔ آگے بڑی دل نواز تمثیل ہے، سیدنا مسیح کی تمثیلات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ کس طرح وہ ایک کھیتی کی طرح کونپلوں کی صورت میں نکلے اور کیسے لہلہاتا باغ بن گئے۔ اسی خلوص و صداقت اور ظاہر و باطن کی اسی کامل ہم آہنگی اور ہم رنگی کو، یعنی یہاں فرمایا نا کہ انہوں نے پیروی کی بے احسان، تو اس کو واضح کیا ہے کہ اسی خلوص و صداقت اور ظاہر و باطن کی اسی کامل ہم آہنگی، گویا احسان کیا ہے؟ خلوص، صداقت۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں باطن بھی وہی ہے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں آپ مانتے بھی اسی کو ہیں، اور اس میں کسی جگہ کوئی دراڑ نہیں ہے، ہر چیز ہم آہنگ ہے۔ غلطیاں کوتاہیاں وہ آگے زیر بحث آ رہی ہیں۔ اسی خلوص و صداقت اور ظاہر و باطن کی اسی کامل ہم آہنگی اور ہم رنگی کو یہاں احسان کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ یعنی احسان کیا ہے؟ اللہ کے دین پر خلوص اور صداقت کے ساتھ عمل کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ باقی اس کی جو صوفیانہ تشریحات کی گئی ہیں وہ بالکل بے معنی ہیں۔ قرآن مجید اس کو اس مفہوم میں استعمال کرتا ہے۔ احسان کے معنی ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ کسی کام کو کمال حسن و خوبی سے انجام دینے کی، یعنی احسان کا مطلب یہ ہے قرآن کی تعبیر کے مطابق کہ کام انجام دیا تو چھدا اتارنے کے لیے نہیں ہے، دل کی پوری آمادگی کے ساتھ انجام دیا ہے، صداقت کے ساتھ انجام دیا ہے۔ کم رہے زیادہ رہے، اپنی استعداد کے مطابق بہت آگے بڑھ گئے، پیچھے رہ گئے، وہ الگ بات ہے، لیکن خلوص اور صداقت میں کوئی شائبہ نہیں تھا۔ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ ان سے اس لیے راضی ہوا کہ وہ اپنے بندوں سے حق کی راہ میں جو صبر و ثبات، جو عزیمت و استقامت، جو جانبازی و سرفروشی چاہتا ہے، اس کا انہوں نے حق ادا کر دیا۔ یعنی ایمان لانے میں بھی، ہجرت کرنے میں بھی، اس کے بعد مدینہ میں آ کر جو کچھ حالات پیش آئے، پہلے بدر، پھر احد، پھر احزاب، ان سب موقعوں پر، اور اسرت کی وہ زندگی جس سے مہاجرین کو کوئی 6 7 سال 8 سال تک سابقہ رہا، اس میں بھی صبر کے ساتھ جمے رہے، اس کا انہوں نے حق ادا کر دیا۔ اور انہوں نے اللہ اور رسول سے جو عہد باندھا، زندگی کے تمام نشیب و فراز میں تمام مزاحمتوں اور مخالفتوں کے علی الرغم پوری خوبی سے اس کو نبھایا۔ یہ گویا تفسیر ہے اس کی کہ انہوں نے احسان کے ساتھ پیغمبر کے ساتھیوں کی پیروی کی۔
ان کے رب نے ان کو جو قوتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائیں ان کو انہوں نے درجہ کمال تک پروان چڑھایا اور ان کو اپنے رب ہی کی رضا طلبی میں صرف کیا۔ گویا تمام توجہات کا مرکز اللہ اور اللہ کا رسول بن گئے، انہی کا ساتھ دینے کو انہوں نے اپنا آدرش اور نصب العین قرار دیا، اور سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنی صلاحیتیں اس وقت اللہ کے پیغمبر کی تائید اور مدد میں وقف کر دیں۔ شیطان کو ان میں ساجی بننے کا اپنے امکان کی حد تک کوئی موقع نہیں دیا۔ اللہ سے ان کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کو ہر رنگ میں انہوں نے اس کے عدل، اس کی حکمت اور اس کی رحمت پر معمول کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو اس سارے 7-8 سال کے عرصے میں مختلف آزمائشیں پے در پے نازل کر رہا تھا، بلکہ اس کو بطور اصول بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں کہ طے کر دیا تھا ہم نے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ صحابہ کرام کے لیے اللہ کا خصوصی قانون بیان ہوا ہے کہ طے کر دیا تھا کہ لازماً اس نوعیت کی آزمائشیں پیش آئیں گی، اس لیے کہ جو صلہ ملنے والا ہے، جو سرفرازی دنیا اور آخرت میں ملنے والی ہے، وہ مفت نہیں ملتی، وہ ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ملے گی۔ اللہ سے ان کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کو ہر رنگ میں انہوں نے اس کے عدل، اس کی حکمت اور اس کی رحمت پر معمول کیا۔ یعنی بدر میں شہادت بھی پیش آ گئی، احد میں ایک بڑی آزمائش سے بھی دوچار ہونا پڑا، احزاب میں کلیجے منہ کو آ گئے، لیکن وہ کبھی شاکی نہیں ہوئے، کبھی شکوہ شکایت گلہ نہیں ان کی زبان پر آیا۔ انہوں نے اللہ کے ہر فیصلے کو اس کے عدل پر، اس کی حکمت اور اس کی رحمت پر محمول کیا۔ ان کو اگر کوئی افتاد پیش آئی تو اس کو انہوں نے اپنی کسی خامی کا علاج سمجھا، جیسے کہ احد کے موقع پر جو افتاد پیش آئی تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑا مفصل تبصرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کیا غلطیاں ہوئی تھیں اور وہ غلطیاں کس طرح اس افتاد کا باعث بنیں۔ تو انہوں نے اس کو اسی طرح قبول کیا، اس پر یہ نہیں خیال کیا کہ ہم تو ہجرت کر کے آئے اور ایمان لائے اور جنگوں میں اترے اور یہ دیکھیے معمولی سی غلطی ہوئی اور سزا دے دی۔ نہیں، یہی سمجھا انہوں نے کہ یہ ہماری خامیوں کا علاج ہے۔ کوئی مشکل پیش آئی تو اس کو صبر و عزیمت کا امتحان جانا، سکھ ملا تو دل و جان سے اس کے شکر گزار ہوئے، دکھ ملا تو صابر و مطمئن رہے، کسی حال میں بھی اپنی امید کے چراغ کو انہوں نے گل نہیں ہونے دیا۔ اللہ سے امید، اللہ سے توقع، کبھی نومیدی ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ طوفان اٹھے، بجلیاں چمکیں، بلکہ کبھی کبھی برقِ خرمن سوز سارے خرمن کو جلا کر خاکستر بھی کر گئی، لیکن ان کے نفس مطمئنہ کو کوئی چیز بھی ہلا نہ سکی۔ یہ 8-10 سال کا عرصہ ہے جس میں ہر آزمائش میں وہ پورے اترے۔ وہ بدستور راضیتم مرضیہ کی چٹان پر جمع رہا اور بالآخر اس نے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کی ابدی بشارت حاصل کی۔ یہ وہ بشارت ہے جو ہر بندہ مومن کو ملتی ہے اگر وہ اسی طرح کامیاب ہو کر دنیا سے رخصت ہو کہ اللہ اس سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا۔ یہاں اس کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے، جہاں سے یہ حوالہ نقل کیا ہے وہاں الفاظ ہے راضیتم مرضیہ، اس کے بھی یہی معنی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں فرمایا ہے کہ ان کے لیے وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہاں فرمایا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب جاؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ قرآن مجید نے نمونہ بھی رکھ دیا، مثال بھی دے دی، اس وقت جو لوگ ہیں ان کو بتا دیا کہ اصل میں تمہیں کیا کرنا تھا اور کون لوگ تھے کہ جو اس بازی میں آخری درجے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس جماعت کے بارے میں قیامت تک یہ شہادت بھی اپنی کتاب میں ثبت کر دی کہ یہ اللہ کی منتخب جماعت تھی، یہ اپنی مجموعی حیثیت میں بھی خیر امت تھے، اور ان کے اندر یہ جو طائفہ تھا مہاجرین و انصار کا اور سابقون کا، اور وہ جنہوں نے اچھے رویے کے ساتھ پیروی کی،
یہ تو راضیت مرضیہ کی بادشاہی کو پہنچ گئے، لہٰذا ان کے معاملے میں اب ہر شخص کو سر جھکا کر ہی ان کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اب نمونہ سامنے رکھ دیا، بشارت بھی دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کے لیے دنیا ہی میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ یہ جو عام طور پر بحث لوگ اٹھاتے ہیں تو اس روشنی میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب پیغمبر کی طرف سے دینونت برپا ہوتی ہے تو دنیا ہی میں فیصلے سنائے جاتے ہیں، اور یہ وہ فیصلے سنائے جا رہے ہیں، اور ان میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ پیچھے جن لوگوں کے فیصلے سنائے ہیں کہ ان کو موت کی سزا ہوگی یا ان پر محرومی اور غلامی مسلط ہوگی، ان کے لیے بھی بتا دیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کیا ہے، ان کا بھی بتا دیا۔ تمہارے ارد گرد جو بدوی رہتے ہیں، یعنی دیہاتی لوگ، مدینے کے ارد گرد، یثرب کے ارد گرد، تمہارے ارد گرد جو بدوی رہتے ہیں ان میں بھی بہت سے منافق ہیں، ومن اہل المدینہ، اور مدینے والوں میں بھی۔ یعنی یہ بتایا کہ ایک طرف ذرا کمزور قسم کے سادہ مسلمان ہیں، وہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، یعنی شہر میں بھی ہیں اور دیہات میں بھی ہیں۔ ان کے اندر وہ لوگ ہیں جن کا ابھی ذکر ہوا، سابقون اولون، وہ اس جماعت کے سرخیل ہیں، لیکن منافق دونوں جگہ موجود ہیں۔ تمہارے ارد گرد جو بدوی رہتے ہیں ان میں بھی بہت سے منافق ہیں اور مدینے والوں میں بھی۔ مردو علی النفاق، نفاق ایک ایسی چیز ہے، یعنی آدمی ظاہر میں مسلمان بنا ہوا ہے، ظاہر میں مطیع و فرما بردار بنا ہوا ہے، لیکن اصل میں منافق ہے۔ تو یہ دوہرا رول نبھانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو قرآن نے اس پر ان کو داد دی ہے۔ فرمایا مردو علی النفاق، وہ اپنے نفاق میں طاق ہو چکے ہیں، یعنی وہ یہ جانتے ہیں کہ پردہ کیسے ڈال کے رکھنا ہے، فریب کس طرح دینا ہے، مسلمانوں کو بھی اور پیغمبر کو بھی فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ماہر ہو چکے ہوئے ہیں، جانتے ہیں۔ فرمایا کہ لا تعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، یعنی وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے کہ ان کے معاملے میں ہوشیار رہو، اور منافقین کو بھی، یعنی مسلمانوں کو یہ کیوں بتایا کہ تمہارے گرد و نواح میں، تمہارے بدوی لوگوں میں، تمہارے شہری لوگوں میں دونوں جگہ بہت سے منافق ہیں، تاکہ مسلمان ہوشیار رہیں۔ یہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے کہ ان کے معاملے میں ہوشیار رہو۔ کیوں ہوشیار رہو؟ اس لیے کہ یہ سازشیں کرتے تھے، یہ مسلمانوں کو بد دل کرتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا دوسرے بھی وہی اختیار کریں، اور یہ ان کی حوصلہ شکنی کا باعث بنتے تھے۔ اس کی پیچھے پوری تصویر قرآن نے بیان کی ہے کہ کس طرح سے غریب لوگوں پر طنز و تاریض کرتے، ان کے انفاق پر پھپتیاں چست کرتے۔ یہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے کہ ان کے معاملے میں ہوشیار رہو، اور منافقین کو بھی، ان کو بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دوسرے تمہیں پہچاننے میں دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیسے بغل بنائے ہوئے ہو، یعنی تم ہو بہت طاق، ماہر ہو چکے ہو، دھوکہ خوب دیتے ہو، لیکن انسانوں کو دو گے نا، اللہ کے سامنے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں عرض کر چکا کہ دینونت کی سورہ ہے، تو دیکھیے کیا فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس طریقے سے چھپے ہوئے ہیں، سنعذبہم مرتین، انہیں عنقریب ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے۔ یعنی ان کا معاملہ جو ہے یہ اگرچہ معلق ہے لیکن ملنی ہے سزا، ان کو 2 مرتبہ سزا دیں گے، یعنی 1 مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں اور دوسری مرتبہ عالم برزخ میں جب دنیا سے رخصت ہوں گے۔ چنانچہ جیسے جیسے ان لوگوں کا بغل ختم ہوتا چلا گیا تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی معاملے ہوئے جس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ سختی برتی جائے۔ بعض لوگ رہ گئے لیکن بہرحال جو نمایاں ہو گئے، جس کو ہمارے مفسرین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ظاہرہ نفاقہم، ثابت ہو گیا، ان کے ساتھ معاملہ بھی ہوا۔ سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ ایک عذاب عظیم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔
یعنی یہاں پر بھی سزا، موت کے بعد بھی سزا، یہ 2 مرتبہ، اور اس کے بعد قیامت کی طرف ان کو ہانک دیا جائے گا۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ ایک عذاب عظیم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ تو یہ ان کا انجام بیان ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب کلام آگے بڑھے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ تو ہوئے منافقین، منکرین، وہ لوگ کہ جو توحید کو مانتے تھے لیکن تاویل کی خرابی میں مبتلا ہوئے، پیغمبر کا انکار کر دیا اہل کتاب میں سے۔ ان سب کے بعد اب وہ جو عام مسلمان جن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس موقع پر بھی ہوئیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ اب آگے زیر بحث آئے گا۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔